اس کے 12ویں باب میں سے دیکھیں گے آج کا جو مرکزی حوالہ ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھا ہوا انجیلی بیان، باب نمبر 12 آیت نمبر 22 تا 34۔ یہاں لکھا ہے، ضرور اس کو کھولیں آپ سب۔ یہ مسیح کے الفاظ ہیں اور یہ شاگردوں کے لیے ہے۔ مسیح نے شاگردوں سے یہ الفاظ کہے اور ایک بڑی بھیڑ کے درمیان ان الفاظوں کو کہا گیا، اور یہ سارے جو موضوع ہے، جو سارا اس کے اندر جو بتایا گیا ہے، ہماری زندگی جو ہے ہم اس کو زمین پر کس طرح چلائیں، اس کے لیے پلان کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے، وہ ہم نے یہاں بتائی کی ہے۔ 22ویں آیت سنیے گا غور سے۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ کووں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے، نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاللیلویا۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ بس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کتتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں چھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو
تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ ایک لمبا کلام کا حصہ جو میں نے آپ سبوں کے لیے پڑھا تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آئے کہ یسوع مسیح زور کس بات پر دے رہے ہیں، شاگردوں کو سکھا کیا رہے ہیں۔ کہ یہ جو سٹریس ہے، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ شاگردوں کی زندگیوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، کرائے کی، اسکول کی، بچوں کے اسکول کی، ان سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں مسیح جو ہے بڑے واضح طور پر تعلیم دے رہا ہے۔ اور ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اعتقاد، ہمارا بھروسہ ہمارے زندہ خدا پر ہونا چاہیے۔ آمین۔ یہی ہمارا موضوع ہے، خدا پر بھروسہ۔ اور اس کے لیے میں جو گزشتہ رات سے ایک خیال اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھا، یقیناً ہم میں سے ہر ایک فروٹ تو کھاتا ہے، کھاتے ہیں نا جی؟ ابھی کون سا سیزن زیادہ چل رہا ہے؟ مینگو کا۔ اس پچھلے ہفتے میں یا آنے والے ہفتوں میں آپ ضرور کھائیں گے۔ تو جب بھی کبھی آپ مینگو کھانے لگیں، آم کھانے لگیں، تو اس کو ہاتھ میں پکڑ کر صرف 1 منٹ سوچئے گا۔ یہ موبائل ہے لیکن آپ مینگو کو ہاتھ میں پکڑ کر، آم کو پکڑ کر کبھی سوچئے گا، یا کوئی بھی فروٹ، کسی نے اس کا بیج بویا ہے، کسی نے اس کو پانی دیا، اس کی کیئر کی، کتنے سالوں میں یہ ایک درخت بنا، جب درخت بنا اس پر پھل آیا، کتنے ہاتھوں سے یہ بچ کر ایک گاڑی میں ڈالا گیا اور میلوں میل سفر طے کر کے وہ آپ کے شہر میں پہنچا۔ اور جب آپ کے شہر کے اندر پہنچا، یہاں بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں، وہاں سے بھی وہ بچ گیا۔ اور پھر جب آپ مارکیٹ گئے، آپ نے وہ پرچیز کیا، اور آج وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویا۔ اب اس کا مطلب ہماری ہر ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، ہمارے ہر بائٹ کو، ہمارے ہر نوالے اس کے سامنے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں میں ہیں، کن حالاتوں میں ہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ باپ ہے نا، باپ کے مکاشفے کو سمجھے۔ یہ دنیا والا باپ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دنیا والے کے لیے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ چھوڑ جائیں گے، لیکن اس نے کہا میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا۔ ہاللیلویا۔ وہ کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ یہ باپ کا مکاشفہ سمجھے۔
یہ میں نے کہا عام باپ کی طرح نہیں ہے،